بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تین بڑی خوشخبریاں جو دو تو تحریک لبیک کے حوالے سے ہیں اور ایک تحریک لبیک کا جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے ہے، جو تین بڑیاں کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ اتنا بڑا تحریک لبیک کا نقصان ہونے کے بعد اگر حکومت سختی پہ آئی ہوئی ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ حقیقی یہ معنوں میں تحریک لبیک کو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یا وہ اتنا یعنی کہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ تاکہ جو بڑا نقصان کیا ہے اس کا کوئی رد عمل نہ آئے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سیریس تھی، لیکن رد عمل آنے کی وجہ سے جو ہم علماء اکرام کے اوپر تنقید کر رہے تھے، جو شروع میں ظاہر ہے غصہ تھا، لیکن ان کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں، تو اب ماشاءاللہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو دو طریقے ڈائریکٹ تحریک لبیک کے متعلق ہیں اور ایک تحریک لبیک کے نظریات کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا کہ جو ہمارے خدشات تھے کہ تحریک لبیک کو سائیڈ میں کر کے مذہبی طبقے کو، تو وہ اپنے جو ان کے ادھورے مشن تھے ان کو پورا کرنا تھا، تو یہ بھی ایک اسی ادھورے یعنی کہ ان کے جو مشن تھے، جو میں کہتا تھا نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کریش ہو گئی تو اندھیر نگری ہو جائے گی اور مسجدیں ہو گئی اور مدارس ہو گئے، یہ محکمہ اوقاف میں آ جائیں گے۔ تو ایک خبر محکمہ اوقاف کے متعلق ہے کہ تحریک لبیک کے زیر اہتمام 61 مدارس پہلے اوقاف کو دینے کی تجویز آئی، مگر اس کی مخالفت ہوئی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ یہ معتدل سنی علماء یعنی کہ جو حکومتی سپورٹر ہیں کو دینے چاہیے، تاحال حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ پنجاب حکومت سمجھ چکی ہے کہ یہ قاتلانہ آپریشن ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کی یعنی کہ بن گیا ہے، تو یہ یعنی کہ اب اچھی خبر ہے کہ محکمہ اوقاف کی طرف نہیں جا رہے۔ محکمہ اوقاف زیادہ خطرناک ہے، بجائے اس کے کہ وہ سنی، چاہے وہ ہیں ہی حکومت کے سپورٹر، لیکن سنی علماء کے انڈر میں جائے گا تو وہ اس محکمہ اوقاف سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو ایک خدشہ تھا کہ پورے مدارس اہل سنت جماعت کے جب تحریک لبیک کے ہو جاتے تو پھر ایسا تھا یہ سب کے کرتے، تو ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ الحمدللہ کوئی جو مدارس ہیں تحریک لبیک کے ساتھ جڑے ہوئے وہ کسی محکمہ اوقاف میں نہیں جا رہے۔ اللہ کرے اس کے اوپر یہ ثابت قدم رہیں، ایک یہ، اور دوسری جو تحریک لبیک کی، یہ تو ڈائریکٹ تحریک لبیک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دوسری میں تحریک لبیک کے نظریات کے ساتھ جو جڑی ہوئی خبر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اور تیسری بھی جو ہے جو ڈائریکٹ تحریک لبیک کے ساتھ جو بہت زیادہ مایوس تھے کارکن، الحمدللہ ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک کے نظریات کیا تھے؟ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک ایک نظریات کے اوپر کھڑی ہے۔ تحریک لبیک بے شک خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے جو نظریات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، شخصیات آتی جاتی ہیں، نظریات کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع۔ ایک ناظرین بڑا مشہور سکول ہے بینگن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ایک سیشن ارینج کیا جا رہا تھا جس کا عنوان قادیانیوں پر مظالم کی تاریخ رکھا گیا ہے۔ طلباء میں قادیانیوں کو مظلوم دکھا کر ہمدردیاں بٹورنے کے لیے اور قادیانیت کی تبلیغ کو جاری رکھنے کے لیے، جن کو پاکستان کا آئین اور قانون مسلمان تصور نہیں کرتا، ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے یعنی کہ پروگرام رکھیں جو آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کو غیر آئینی طور پر ایسے پروگرام کی اجازت کس بنا پر دی جا رہی ہے؟ جن کو تبلیغ کی اجازت اور آئین دیتا ہے، آئین نہیں دیتا، اور سیمینار اور وہ بھی ایک تعلیمی ادارے میں کیسے منعقد کر سکتے ہیں؟ سیمینار کیسے منعقد کر سکتے ہیں؟ ثانیہ مرودکی کے بعد بہت سے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خبر ناظرین چلی تو الحمدللہ کہ تحریک لبیک کے علاوہ بھی اس نظریات کے اوپر بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ خوشخبری بے الحمدللہ تعالیٰ قادیانیت کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے وفد کی بھرپور محنت سے بینگن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی اڈا پلاٹ برائے رائمنڈ لاہور میں قادیانیوں پر ہونے والے مظالم کے نام سے قادیانیت کے پروگرام کو کینسل کرا دیا گیا ہے۔
الحمدللہ کہ اس ماحول میں اس ٹائم جو چل رہا ہے تحریک لبیک کے اس کے علاوہ کہ یعنی کہ پورا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اندر و اندر تو جل رہا ہے، لیکن عملی اقدامات اٹھانے کے لیے وہ دکھانے کے لیے سب کے اوپر ایک خوف و ہراس طاری ہے۔ اس دوران بھی اگر یہ تنظیم جو ختم نبوت کی تنظیم ہے، جو یقیناً تحریک لبیک بھی اس کے نظریات کے اوپر کھڑی ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بینگن ہاؤس بینگن یونیورسٹی جو سکول ہے وہ کوئی معمولی کی نہیں ہے، سب بڑے بڑے جو امیر ترین تاجر، یہ سیاستدان، ان کے بیٹے ان کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً اس سکول میں یہ قادیانیت کے اوپر ظلم دکھانا، اور وہ بھی اس ماحول میں جب تحریک لبیک کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو پروگرام کو کینسل کرانا، یہ کوئی تھوڑی سی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جو تحریک لبیک کے ساتھ جڑی دوسری خبر ہے وہ ہے کہ کچھ دنوں سے یہ خبر آ رہی تھی کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو کدھر دور دراز علاقے میں شفٹ کر دیا جائے۔ راجن پور کی باتیں ہو رہی تھیں، اٹک، یعنی یقیناً اگر اٹک کی ہو رہی ہیں تو وہ پابا جی کا جو آبائی گاؤں ہے، آبائی علاقہ ہے نکا کلاں، اس میں یعنی کہ شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور وجہ بتائی جا رہی تھی کہ ہر سالانہ عرس میں لاہور جام ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک وجہ بیان کر رہے تھے۔ تو اس کے حوالے سے بڑی مضبوط قسم کی یہ خبر چلی، بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے، بڑے بڑے حکومتی جو ٹاؤٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر کو بریک کیا کہ یہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اور آنے والا جو نومبر میں غالباً خادم حسین رضوی صاحب کا عرس مبارک ہے، اس سے پہلے ان لوگوں نے شفٹ کرنا ہے۔ تو اس کی جو ابھی تصدیق کر دی ہے جو عظمیٰ بخاری ہے، عظمیٰ بخاری نے کہہ دیا ہے کہ یہ خبر غلط ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو شفٹ کرنا۔ ہاں، جیسا کہ آگے اس نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اس کے اوپر چندہ بٹورنے کی یعنی کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ اب افیشل گورنمنٹ پنجاب حکومت کی طرف، بلکہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جسد خاکی ہے وہ شفٹ نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، امید رکھنی چاہیے، اللہ کے اوپر پورا یقین ہے کہ حالات نارمل ہوں گے، لیکن ابھی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، جو کارکن دیکھنا چاہتے ہیں، جو کارکنوں کو بڑے شدت سے اس چیز کا انتظار آ رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ رضوی برادران، علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب اور دوسری جتنی بھی قیادت ہے وہ خیر و خیریت سے ہوں، اور خیر و خیریت سے وہ واپس آئیں۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔